دیکھیں مولا علی کا قول ہے کہ جب تمہارا رستہ بہت آسان ہو تو سمجھ لو کہ تم غلط رستے پہ ہو. اچھا یہ مولا علی کا قول ہے. تو جیسے آسان رستہ ہو تو پریشان ہو جانا چاہیے, کیونکہ علی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی حکم ربی ہوگا, کوئی آقا علیہ السلام نے کوئی بات کنوے کی ہوگی, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اچھا سوال یہ ہے جو میرے ذہن میں آیا تھا کبھی کسی زمانے میں, کہ اگر جوڑے آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بھیانک جوڑے ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. ہم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ تو زور زبردستی سے عورتیں باندھ دی جاتی ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی باندھ دی جاتی ہیں, ہے نا ایسا؟ ہاں جی. وہ یہ سوال کرتی اچھی لگتی ہیں کہ یہ آسمان پہ طے ہوا تھا جوڑا, بتائیں بھلا. تو اس کا جواب ہے ہاں, آسمان پہ طے ہوا تھا. کیسے, کیوں؟ دیکھیں ایک مومن کو نا سب سے خوبصورت چیز کیا ملتی ہے جو میں نے میرے مطابق, وہ ہے پرسیپشن. اچھا مومن کا جو گفٹ ہے وہ لینز ہے ایک, جس لینز سے ہر نان سینس چیز بھی سینسیبل نظر آنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ سب لوگ, ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں کسی نہ کسی کام سے یا کسی حوالے سے, تو ہمیں سڑک پہ کچھ ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں جو دل خراش مناظر ہوتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ایسا ہے, یا اس کے ساتھ ایسا کیا. وہ کیا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک بیوٹیفل لائف میں ایک ناٹ سو بیوٹیفل سین, جس سے ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس سین میں, اس منظر میں, اس کیریکٹر میں پائے نہیں جا رہے. مومن کو کیا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بہتر ہے آپ سے. ہمارے گرے لاؤنج, جب فزیکل گرے لاؤنج ہوتا تھا F8 میں, تو ہمارے کچھ دوست آئے, انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا پوچھ. تو نے کہا کہ میں اپنی 3-4 کروڑ کی گاڑی میں جا رہا ہوں, اپنے آپ پیسے پہ فخر کر رہا ہوں اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں, مال و دولت, جاگیر اور شان و شوکت, اور مجھے ایک انڈر پریولیجڈ بچہ ملتا ہے جس کی جو ڈی فارمڈ, ڈی شیپڈ ہے, اور مجھ سے ہاتھ پھیلا کے پیسے مانگ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کیا فائدہ اس دنیا کا, مجھے اتنی دولت دی, اتنی شان و شوکت, سب کچھ دیا, اور اس کو ہاتھ تک نہیں دیا مانگنے کے لیے. تو یہ کیسا انصاف ہے, یہ کیسی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ کا سوال مکمل ہو گیا تو میں جواب دے دیتا ہوں کہ اس منظر کو میں ایک اور رخ سے دکھاؤں آپ کو. تو کہتے ہیں جی دکھائیں. ایک فلائنگ کارپٹ ہے, 2 فرشتے آگے, 2 فرشتے پیچھے, اور ایسے ٹھاٹ سے ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ایک خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہوا. وہ گزر رہا ہے, اور نیچے آگ میں جلتا ہوا ایک شخص ہے, اور آپ کو جب کلوز اپ دکھایا گیا تو وہ شخص آپ ہے, اور وہ بچہ فلائنگ کارپٹ وہ ہے جو آپ سے بغیر ہاتھ کے پیسے مانگ رہا تھا. تو آپ کو کیا سمجھ آئی میرے سوال کے جواب کی؟ تو کہتا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ اب آپ کو میں ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں. آپ کو جو آسائشیں ملی ہیں وہ آپ کی آخرت خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہیں. اوکے. یہ آسائشیں اس لیے ملی ہیں, بلکہ اس کو جو سچویشن ملی ہے وہ اس لیے ملی ہے کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فلائنگ کارپٹ دینے ہیں, آگے پیچھے فرشتے دینے ہیں, اور دربان دینے ہیں, اور دروازے کھلنے اور محل دینے ہیں. آپ کی چوائس ہے کہ آپ دیکھ سکیں اس پرسپیکٹو سے یا نہیں. اگر آپ دیکھ سکیں گے تو آپ یہ لینڈ کروزر اس کو حوالے, جو 10 روپے مانگ رہا ہو, آپ کہیں گے یہ میری لینڈ کروزر تو رکھ بھائی, کیونکہ اگر اس کے بدلے وہ ملتا ہے تو میں اس حالت میں کیوں نہیں ہوں, کیونکہ یہ تو بڑی چھوٹی سی زندگی ایسے گزر جائے گی. صحیح. وہ تو ابدی سچویشن ہے, وہاں کی فلائنگ کارپٹ مجھے چاہیے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جس کو جتنی کم چیزیں ملی ہیں اس کا اتنا کم حصہ. بڑی خوبصورت حدیث قدسی یاد آ گئی مجھے, اور اس حدیث نے میری زندگی چینج کی تھی یاسر بھائی. آج میں یہ حدیث میری زندگی سے نکال دیں تو میں ضائع آدمی تھا. اور اچھا. اور وہ کیا حدیث قدسی ہے
کہ جو شخص میرے تھوڑے سے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے واہ سبحان اللہ. میں اس کے تھوڑے سے عمل پہ راضی ہو جاتا ہوں. یعنی جتنا تھوڑا کچھ ہے آپ کے پاس آپ کو اتنی تھوڑی ایفرٹ کرنی ہے اور آپ پر ہے. جتنا زیادہ کچھ ہے آپ کے پاس آپ تو پھنس گئے. کیا معلوم آپ پھنسے اور نکلے بھی کہ نہیں نکلے. اب واپس آتے ہیں آپ کے سوال پہ. جن بچیوں کے ساتھ زبردستی کی شادیاں کر دی جاتی ہیں اور وہ ایسی اجیرن زندگی گزارتی ہیں, ان کو اگر مومن کی پرسپیکٹو کی لینس دے دی جائے تو وہ کہیں واقعی یہ شادی میں نے آسمان پہ طے کی تھی, واہ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے ان تکلیفوں کے بدلے میں مجھے کیا ملنا تھا. اور آپ یقین کریں یہ کہنا بڑا آسان ہے, بہت ہی آسان ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اس تکلیف سے گزرنا ناممکن ہے. وہ ابھی بھی وہ جو تکلیف سے گزرے ان کہیں گے ذریعہ آپ باتیں کر رہا ہے یہ لفاظی ہے, اس کو کیا پتا اس تکلیف میں کیا رکھا ہے یا کتنا درد. لیکن ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں کہہ رہا ہوں. جو شاپنگ کارٹ ہم نے خود سلیکٹ کیا کہ مجھے یہ دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, یہ تکلیف, وہ تکلیف, وہ تکلیف, کیونکہ اس کے بدلے میں مجھے اجر چاہیے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک ہی آیت میں 2 دفعہ وعدہ کر رہے ہیں. میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں ایز این ایڈوائس ٹو ایوری بڈی. فَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک ہی آیت میں 2 دفعہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اور بس ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, اچھی خوشخبری ہے, اچھائی ہے. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں, میں مشکل آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں اچھا اپنی زندگی میں. ایک ایک پل کی مشکل بھی ہو چاہے وہ جیسی مشکل نظر آتی ہے میں الرٹ ہو جاتا ہوں کہ اس کے بعد خوشخبری آنے والی. یہ گارنٹی ہو گئی نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا. مشکل آ رہی ہے, اس کے بعد خوشخبری ہے, اچھی اچھی چیز آنے والی. مشکل آ رہی, مشکل ہی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے آگے مشکل آئے گی. آسانیاں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آسانی کے پیچھے مشکل ہی آئے گی, کیونکہ اس کے وعدہ نہیں ہے. مشکل کے بعد آسانی کا اور خوشخبری کا وعدہ ہے.